اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. یعنی بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان میں جتنے روزے نہ رکھ سکے وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. ایسا آسانی دینے کے لیے کہا گیا ہے. ایسا مریض جو روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے یا جس کا علاج نہ ہو سکے، یعنی اس کو میڈیکیشن نہ دی جا سکے، اس کی طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہو، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. پھر بیمار کے علاوہ یہی رعایت یا رخصت حیض یا نفاس والی عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. مسافر سے مراد ایسا مسافر جو قصر کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قصر کیا ہے؟ جو شخص اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے ملک کو چھوڑ جاتا ہے تو اب وہ اپنی نماز میں قصر کر سکتا ہے. نماز کو قصر کرنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو نمازیں 4 رکعت پر ہیں، یعنی 4 فرض پر مبنی ہیں، مثلا ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 فرض 2 رکعتوں پر شفٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فجر اور مغرب ایز اٹ از رہتی ہے. پھر اسی طرح سے جتنی بھی سنت مؤکدہ ہیں وہ بھی نہیں ادا کی جاتی سفر میں، سوائے 2 کے. ایک جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، دوسرا جو وتر ہیں. کہ یہاں مسافر سے مراد ایسا مسافر ہے جو قصر کرے گا. اب اگر ایسا سفر ہے جس میں روزہ رکھنے کی تنگی بس اتنی ہے جتنی حضر میں ہے، حضر کہتے ہیں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں حاضر ہونا، سفر کا اپوزٹ. تو ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے کی تنگی، مشقت صرف اتنی ہے جتنی حضر میں ہے، تو اب مسافر کے پاس 2 آپشنز ہیں، چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو چھوڑ دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ مشقت ہو سفر کی حالت میں، تو روزہ چھوڑ دے. اور ایسا سفر بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اس قدر مشقت ہو کہ جس سے ہلاکت لاحق ہو جائے، بالکل ہی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یکسو یعنی گنجائش والا دین لے کر آیا ہوں. اس دین میں بڑی آسانی ہے. الحمدللہ اللہ آسانی چاہتا ہے، نہ کہ سختی. سختی تو یہ ہوتی کہ تم بیمار ہو تب بھی روزہ رکھو، تم سفر میں ہو تب بھی روزہ رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. مریض اور مسافر کو جو رخصت دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. اور رخصت دینے سے اسلام کا جو حسن ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی فرض ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ رخصت نہ ہو. مثلا نماز کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے. آپ دیکھیں کتنی رخصت دی گئی. اسی طرح سے وضو کوئی نہیں کر سکتا تیمم کر لے. رمضان میں کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے. ہر فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. کوئی فرض ایسا نہیں جس کے ساتھ رخصت نہ ہو. ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں اتارا جو انسان کر نہ سکے.
اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں اس کی وسعت اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے بعد اپنی گنتی کو مکمل کر لو، جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو تم کمپلیٹ کر لو بعد کے دنوں میں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے نہ کہ تنگی کا۔ پھر کہا گیا تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، تمہارے لیے آسانی یہ کی گئی ہے کہ تم بعد کے دنوں میں گنتی کو پورا کر لو۔ اللہ نے مریض کو، مسافر کو اور اس طرح کے اور عذر رکھنے والوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی اور بعد کے دنوں میں اس کو مکمل کرنے کی تاکید کی۔ اللہ کی طرف سے آسانی، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان سچے دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی۔ بہت ہی سہل دین الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اچھا، آسانی دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم روزے ہی نہ رکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ روزے ہی نہ رکھو، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو بعد کے دنوں میں مکمل کر لو۔